پاکستانی فوج نے طالبان کو مخصوص علاقوں میں انگیج کیا اور ان کو آگے لائے تاکہ وہاں پہ طالبان کو مارنے کے بہانے جو ہے یہ پاکستانی آرمی ان علاقوں پہ قبضے کرے۔ ابھی تک ناظرین جو سربکف آپریشن شروع ہوا ہے آرمی کا خیبر پختونخوا میں، اس میں ایک بھی دہشت گرد نہیں مرا۔ بلوچستان ہو یا پختونخوا ہو، وہاں پہ کسی قسم کی بھی مزاحمت جو ہے اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا، اور ہر قیمت پہ اس مزاحمت کو کچلنے اور ان علاقوں کو مقامی آبادیوں سے خالی کروانے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ آج خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے عوام ایک سمت کے بحران کا شکار ہے کہ وہ کیسے جان چھڑائیں ان خونی اور درندہ صفت پاکستانی فوجی جرنیلوں سے۔ ہیلو ناظرین، اب تو بات کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ پاکستانی فوج اور امریکی اولیگارکی جو ہے یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کی فیملی مل کر پاکستان کے نہ صرف وسائل کو لوٹیں گے بلکہ عالمی منڈی میں ان کو فروخت بھی مل کر ہی کریں گے۔ خبر یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور عاصم منیر کے درمیان یہ معاہدہ طے پا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر تیل جو ہے، پیٹرول، ڈیزل، تیل جو ہوتا ہے، گیس، آئل، اس کا کاروبار پاکستانی فوج اور ڈونلڈ ٹرمپ مل کر کریں گے۔ اس حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر جو ہے وہ آلریڈی لاہور پہنچ چکے ہیں، اور لاہور میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تیل کا دفتر بھی کھول لیا ہے۔ اس کے علاوہ جیرڈ کشنر نے مڈل ایسٹرن جو ممالک ہیں ان کے ساتھ اور دوسرے ممالک کے ساتھ بات چیت کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ خیال یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اگلے 5 سال میں پاکستان آرمی 3 لاکھ کروڑ روپیہ کمائے گی اس تیل کے کاروبار سے، اور یہ جو سارا پیسہ ہے براہ راست آرمی کے اکاؤنٹ میں جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی 3 آئل کمپنیز جو ہیں OGDCL، پاکستان اسٹیٹ آئل اور پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ، یہ سب فوج کے قبضے میں ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ کی کمپنی اور پاکستان آرمی نے مل کر پاکستان کے جو سرحدی علاقے ہیں جیسے بلوچستان کا علاقہ ہے یا خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے، یہاں پر تیل کے ساتھ ساتھ ریئر ارتھ منرلز یعنی نایاب زمینی دھاتوں کی تلاش کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے، اور آنے والے دنوں میں امریکن کمپنیز جو ہے وہ پاکستان آ کر ان کی کھدائی کا کام شروع کرنے جا رہی ہیں۔ یہ جو ریئر ارتھ منرل ہیں ناظرین، یہ امریکہ کو ان کی بڑی سخت ضرورت ہے، کیونکہ یہ جدید ٹیکنالوجی میں استعمال ہوتی ہیں۔ سیمی کنڈکٹرز کے لیے یہ ریئر ارتھ منرل بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، اور عاصم منیر آہستہ آہستہ اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط کر رہے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا جو ثبوت ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ امریکہ کے صدر کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ براہ راست چیف جو آرمی کے ہیں پاکستان کے عاصم منیر اور امریکہ کے درمیان ہو رہے ہیں، یعنی عاصم منیر اور ٹرمپ کے درمیان ہو رہے ہیں۔ اس کا پاکستان سرکار سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یعنی سول گورنمنٹ کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ سول گورنمنٹ صرف انگوٹھا لگائے گی جہاں بھی عاصم منیر ان کو انگوٹھا لگانے کے لیے کہے گا۔ عاصم منیر کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی نظریں اب ایوان صدر پہ ہیں، اور یہ اپنا سیاسی اثر رسوخ پاکستان کے اندر بھی بڑھا رہا ہے اور عالمی سطح پر بھی اپنا پروفائل جو ہے اس کو ایک مرد آہن کی شکل میں ڈیولپ کر رہا ہے۔ اور یہ کیسے صدر بنیں گے یہ تو بعد میں پتہ چلے گا، لیکن یہی کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں کہ عاصم منیر پاکستان کے صدر بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، پاکستانی فوج ایک بزنس کنسرن ہے، ایک یہ بزنس امپائر ہے جو 50 سے زیادہ ٹرسٹ چلاتی ہے، جن میں فوجی فاؤنڈیشن، شاہین فاؤنڈیشن، بحریہ فاؤنڈیشن، آرمی ویلفیئر ٹرسٹ اور عسکری فاؤنڈیشن شامل ہے۔ ناظرین، رپورٹ ایک ہے، اس کے مطابق ان کا جو سالانہ ٹرن اوور ہے یعنی کمائی جو ہے وہ 16,000 کروڑ روپے بنتی ہے۔ کم از کم 12,000
حاضر سروس اور ریٹائرڈ فوجی جو ہے ان معاملات میں جو یہ کاروبار چلا رہے ہیں اس میں براہ راست شامل ہے، اور پاکستانی فوج کی جو بزنس یا کاروباری سلطنت ہے ناظرین، اس کا مجموعی حجم تقریباً 60,000 کروڑ روپے بتایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین فوج کے پاس تقریباً 3 کروڑ 50 لاکھ ایکڑ زمین بھی موجود ہے، اور اس طرح پاکستانی فوج پاکستان کی سب سے بڑی جاگیردار ہے۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اب تو اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں رہ جانا چاہیے کہ 3 لاکھ کروڑ منافع آرمی نے اگر لینا ہے 5 سال میں، تو پھر بلوچستان ہو یا پختونخوا ہو، وہاں پہ کسی قسم کی بھی مزاحمت جو ہے اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا، اور ہر قیمت پہ اس مزاحمت کو کچلنے اور ان علاقوں کو مقامی آبادیوں سے خالی کروانے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ ناظرین اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کے اندر تو ایک عسکری تحریک موجود ہے، ایک قومی فوج جسے وہ کہتے ہیں بلوچ اپنی، وہ انہوں نے تشکیل دے دی ہے، اور وہ کافی عرصے سے پاکستانی فوج کے خلاف جنگ میں مصروف ہے۔ تو بلوچستان میں مجھے لگتا ہے کہ خاصا مشکل ہوگا امریکن کمپنیز کے لیے کہ وہ وہاں پہ اپنے قدم جما سکیں۔ لیکن ناظرین خیبر پختونخوا میں نظر یہی آتا ہے کہ جس طرح پہلے بھی ان کو ٹارگٹ کلنگ کی جا رہی ہے، طالبان کو اندر لایا گیا، ایک خاص سوچ اور اسٹریٹجی کے تحت جو ہے وہ پاکستانی فوج نے طالبان کو مخصوص علاقوں میں انگیج کیا اور ان کو آگے لائے تاکہ وہاں پہ طالبان کو مارنے کے بہانے جو ہے یہ پاکستانی آرمی ان علاقوں پہ قبضے کرے۔ ابھی تک ناظرین جو یہ سر بکف آپریشن شروع ہوا ہے آرمی کا خیبر پختونخوا میں، اس میں ایک بھی دہشت گرد نہیں مرا، لیکن کئی بچے مر چکے ہیں، کئی مرد اور عورتیں جو ہے وہ بھی مر چکی ہیں، کئی لوگوں کے گھر مسمار ہو چکے ہیں، کئی علاقوں میں جو ہے وہ فوج نے مکمل تباہی پھیلائی ہوئی ہے، لیکن ایک دہشت گرد بھی ابھی تک نہیں مرا۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ عوام کو کیوں مار رہے ہیں؟ یہ ساری باتیں سوچنے کے لیے ہیں، آپ ان پہ غور و فکر کریں، سوچیں۔ اور کیا یہ ایک سچ نہیں ہے کہ آج خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے عوام ایک سمت کے بحران کا شکار ہے کہ وہ کیسے جان چھڑائیں ان خونی اور درندہ صفت پاکستانی فوجی جرنیلوں سے؟ بہرحال دیکھتے رہیے میرا شو، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ اس وقت تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور مجھے اجازت دیجیے۔